السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، ناک چھدوانا کیسا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی طرف عید والے دن ان کو نصیحت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور میں بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فجعلت المرأة تلقی قیراتها، یہ الفاظ موجود ہیں صحیح بخاری میں کہ پھر خواتین اپنے کانوں کی بالیاں اتارنا شروع ہو گئیں صدقہ کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث میں کانوں میں سوراخ کرنا اور ان میں بالیاں پہننا اس کا ذکر ہے۔ باقی بطور خاص کسی بھی حدیث میں یہ ذکر ہو کہ کسی صحابیہ نے ناک چھدوایا ہو، ہمارے علم میں نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احادیث میں اگر اس کی صراحت ہمارے علم میں نہیں آ سکی تو یہ کام جائز بھی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ناک چھدوانا یہ نہ ہی ظلم میں آتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی غلاموں کا ہے سلسلہ کہ ان کو سزا کے لیے ایسا دیا جاتا ہے۔ یہ آج کل یہ جو آپ دیکھتے ہیں اونٹ ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں، ان کے ناک کے اندر رسی ڈالی جاتی ہے یا نوکیل ڈالی جاتی ہے، تو یہ چیز سامنے رکھنا اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ خواتین کے جو ناک چھدوائے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ان پر کوئی تنگی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان سے کوئی جبراً یہ کام کروایا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک حسن کے لیے اس کو آپ سمجھیے۔ تو حسن کے لیے اس طرح کی آڑ لے لینا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس میں یہ خیال کیا جائے کہ دوران وضو پانی جسم کی تہہ تک، جو حصہ ہم نے دھونا ہے اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، اور یہ کام اگر بچپن میں کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ بلکہ آج کل تو اس طرح کے زیورات وہ نکلے ہیں کہ ناک چھدوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ویسے ہی وہ ڈال لیا جائے اور جب اتارنے کی ضرورت ہو تو اس کو اتار لیا جائے، بعد میں وہ سوراخ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ باقی ناک چھدوانا اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ عرب و عجم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ خوبصورتی کے لیے ناک چھدوانا اور ان میں نتھنی ڈالنا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں زیورات میں سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔